السلام علیکم۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو دور کر اور ہمارا نیک بندوں کے ساتھ خاتمہ کر۔ اے ہمارے پروردگار جیسے جیسے وعدے اپنے رسولوں کی معرفت تو نے ہم سے فرمائے ہیں، ہم کو نصیب کر اور قیامت کے دن ہم کو ذلیل نہ کر کہ تو وعدہ کو خلاف نہیں کرتا۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اے میرے مولا جو ہمارے حق میں بہتر ہے بس وہ عطا فرما اور جو نہیں بہتر اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، نہ شکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے مالک جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جن لوگوں کے حقوق دینے ہیں یا ہم نے جن کی غیبت اور چغلی کی ہے انہیں اپنی بارگاہ میں سے اتنا دے اور ایسی جزا و ثواب سے نواز دے کہ روز قیامت انہیں ہم سے بدلہ لینے کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ اے پاک پروردگار ہمارے والدین کو سلامت رکھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ تمام زوجین میں محبت بنائے رکھ، ان کے درمیان میں جو ناراضگی ہے اسے دور فرما۔ اے اللہ اے ہمارے سخنے رب ہمارے تمام دوستوں کو ظاہری، باطنی، روحانی اور جسمانی تکالیف سے محفوظ فرما۔ یا اللہ میری موت آسانی والی کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعہ کا دن ہو، مکہ مدینہ کے شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو۔
قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جائیں تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو، اور ہماری زندگی خوشحالی میں بدل دے۔ اے اللہ، ہم تیری یاد اور نام سے تیری قربت طلب کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنی بارگاہ میں قربت عطا کر دے، شکر گزاری کا طریقہ سکھانے کی دعا کرتے ہیں، اپنے نفس کو اللہ کے ذکر اور اس کی یاد کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ سے خشوع و خضوع پانے کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے، بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ پاک پروردگار، ہم سب کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، اور دنیا و آخرت کی بھلائی ہو۔ اے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دیں، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانے، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے۔ اے اللہ، ہمیں عطا فرما سکون بخش زندگی، رزق میں فراغی اور صحت۔ اللہ آپ کو سکون قلب عطا فرمائے اور تاحیات ایمان و عافیت کے ساتھ تندرست، سلامت اور شاد و آباد رکھے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہر وقت اپنی پناہ میں رکھے۔ اے اللہ، تو ہماری وہ ضرورتیں پوری فرما، ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ، اپنے خزانہ غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ، دنیا میں جتنی آفات، بلائیں اور پریشانیاں ہیں، اے اللہ، ہمیں ان تمام آفات سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے رحمان الرحیم، تو مجھ سے راضی ہو جا اور مجھے اپنی رضا پر راضی کر دے۔ اے ہمارے رب، دلوں کے حال جاننے والے، میرے دل کو اپنی طرف موڑ دے۔ اے خالق و رزاق، میرے مالک و مولا، تو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ، ہماری روزی کے حصول کے لیے ہمارے والدین جد و جہد اور کوشش کرتے رہے۔ اے اللہ، ہماری تربیت کے لیے جو کچھ ان سے ہو سکا، اے اللہ، انہوں نے ہمارے لیے کیا۔ اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، جن اساتذہ کے ذریعے سے تیرا کلام پاک ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ، تیرے دین کا علم ہم تک پہنچا ہے، اے اللہ، ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہر حاسد کے حسد اور نظر بد سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہماری وہ ضرورتیں پوری فرما دے، ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ، اپنے خزانہ غیب سے ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما دے۔ اے اللہ، دنیا میں جتنی آفات، بلائیں اور پریشانیاں ہیں، اے اللہ، ہمیں ان تمام آفات سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنا شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے وقت، زندگی، علم، رزق حلال اور عمر میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری جان، مال اور عزت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ، ہر حاسد کے حسد اور نظر بد سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے گناہوں پر نادم ہونے اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں موت کی سختی سے بچانا۔ اے اللہ، ہمیں حادثاتی موت سے بچا اور شہادت نصیب فرما۔
اے اللہ ہمیں نماز، روزہ اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا، ہماری دلی مرادیں پوری فرما۔ اے رحمتوں اور نعمتوں کے خزانوں کے مالک، ہم سب کی مشکلیں آسان فرما۔ اے رحیم و کریم مالک، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما، سوچ اور عمل کی حفاظت فرما، اپنی پناہ میں رکھ اور تمام غموں کو سکون میں بدل دے۔ یا اللہ اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب مسلمانوں پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما، ہماری یہ دعا قبول فرما، آمین۔ اللہ حافظ۔